ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی نشست ہفتہ واری پروگرام کی 15ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے فقہا کے اختلاف میں ہمارا موقف۔ اس سے پہلے مسلسل کئی نشستوں میں اختلاف کا معنی اور مفہوم، اختلاف کی قسمیں، اختلاف کا فطری ہونا اور اسی طرح فقہا کے درمیان اختلاف کے اسباب پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان تمام موضوعات کو سننے کے بعد میں ایک وہ آدمی جو دین کے معاملے میں گہری نظر نہیں رکھتا ہے وہ بھی، اور جو وسیع معلومات رکھتا ہے وہ بدرجہ اولیٰ اس سوال تک پہنچے گا کہ جب فقہا کے درمیان، ائمہ کے درمیان، علماء کے درمیان بیشتر مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان تمام اختلافات کے پیچھے یہ علماء، یہ فقہا گنہگار اور مجرم بھی نہیں ہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں اگر ان کا مسئلہ صحیح بھی ثابت، غلط بھی ہو جائے تب بھی ایک ہرے اجر کے مستحق ہیں، اور صحیح ہو جائے تو دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ تو فقہا بے قصور ہیں، علماء بے قصور ہیں، لیکن معاشرے میں تمام دینی مسائل کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ایسی پوزیشن میں ایک عام آدمی کون سا راستہ اختیار کرے، کس کا قول اختیار کرے، کس بات کو درست تسلیم کرے اور کیوں؟ دراصل یہی عنوان مسلسل کئی ہفتوں سے جاری عنوانات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی ہے، کیونکہ تمام تر اختلافات کو سمجھ لینے کے بعد اگر اس کا حل نہ پیش کیا جائے اور اس بات کی طرف رہنمائی نہ ہو کہ عوام اور پبلک ان تمام اختلافات کے ہجوم اور بھیڑ میں کون سا راستہ اختیار کرے اور اس تعلق سے قرآن و حدیث کی کیا رہنمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان اختلافات کے درمیان ایک آدمی یا تو بدظنی اور بدگمانی کا شکار ہو جائے گا یا وہ در در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اسلام کے تعلق سے اس کے ذہن کے اندر ایک کدورت سی پیدا ہو جائے گی، اور یا پھر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مجبور ہو کر کے کسی ایک امام، کسی ایک عالم کا دامن پکڑ لے گا اور اس کی صحیح اور غلط اور تمام قسم کی باتوں کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہوئے اسی کی اقتداء اور اتباع کرنا شروع کر دے گا۔ چنانچہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس حیرانی اور پریشانی اور اختلاف سے بچنے کے لیے اس راستے کو آلریڈی اختیار کر چکا ہے، جس فرقے کو یا جس جماعت کو، گروہ کو مقلدین کے نام سے جانتے ہیں، خاص طور سے ائمہ اربعہ کے مقلدین، اور اسی تقلید کی بنیاد پر امت کے اندر 4 بڑے فرقے قائم ہو چکے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اختلافات کا حل نہیں ہے۔ اختلاف کا حل کیا ہے، یہ ہے آج کا سوال۔
دیکھیے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے، یعنی وہ اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کلام کو خود سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ڈائریکٹ اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ اہل ایمان خود اطاعت کرنے کے لائق نہیں ہے یا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان سے اطاعت نہیں کروانا چاہتا ہے تو ان کو مخاطب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ رہ جاتا۔ ڈائریکٹ مخاطب کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو جانیں اور کیا احکام دیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ظاہر سی بات ہے سارے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی باتوں کو سن رہے ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ مومنوں کو مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور ان دونوں کی اطاعت سے ہٹ کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور اکارت نہ کرو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، جو اس بات کا اشارہ اور ثبوت ہے کہ اہل ایمان بذات خود اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ جس طرح سے دنیا کی تمام قسم کی ڈگریوں کے لیے، تمام قسم کے نالج اور صلاحیتوں کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے استاذ کا انتظام کرتے ہیں، مدرسوں کا، اسکولوں کا انتظام کرتے ہیں، نہ ہونے پر ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، اور تمام قسم کی کوشش اور توجہ کے بعد دنیا کے تمام علوم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے تمام اہل ایمان اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعہ ہم کو اور آپ کو جو میسج و پیغام دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے ذریعہ ہم کو اور آپ کو جو پیغام اور میسج دیا ہے، ہم خود اس پیغام اور میسج کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اگر اس کے لیے محنت و کوشش کی ضرورت ہو تو جس طرح دنیاوی معاملات میں محنت و کوشش کرتے ہیں، ایسے بلکہ اس سے زیادہ کوشش کرنے کے ہم اور آپ مکلف ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مشہور حدیث ہے۔ علم کا حاصل کرنا، ظاہر سی بات ہے اس علم میں دنیاوی علوم داخل نہیں ہیں، ورنہ ہر آدمی کا ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، پروفیسر بن جانا ضروری ہو جاتا۔ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہاں علم سے مراد علم دنیاوی ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر دینی لحاظ سے جو ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں، بالغ ہونے کے بعد میں ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی تیاری کر لینا، ان کو حاصل کر لینا، اور بالغ ہونے کے بعد جب بھی ہم کو معلوم ہو کہ اگلے مرحلے میں ہمارے اوپر کوئی دینی ذمہ داری آنے والی ہے تو لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے متعلق ہم دینی علوم کو حاصل کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری فرض ہے کہ وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ جانے کہ کاروبار اور تجارت کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرنے سے پہلے جانے کہ نکاح اور شادی سے متعلق اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من خارج یخرج من بیتہ فی طلب العلم، کوئی بھی آدمی جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ضروری نہیں کہ مدرسے میں جا رہا ہو، مسجد میں جا رہا ہے، استاذ کے پاس جا رہا ہے، درس پروگرام میں جا رہا ہے، یا کسی
صاحب علم کے پاس ملاقات کر کے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس آدمی کے اس کام اور اس مشغلے سے خوش ہو کر کے اس کے آگے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت ہے اس آدمی کی جو علم کو حاصل کرے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے میسج اور پیغام کو خود سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کی اطاعت و پیروی کرنا فرض ہے طلب العلم فریضۃ کی روشنی میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا علم کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو ڈائریکٹ بلا واسطہ سمجھ سکیں اور جن احکام میں کلیئرٹی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، ان کے لیے اجتہاد اور استنباط اور قیاس بھی کر سکیں، نہ تو یہ سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی سارے لوگ ایسے کبھی ہو سکے ہیں کسی بھی دور میں۔ یہاں تک کہ خود صحابہ کرام کے دور میں بھی تمام لوگ ایسے نہیں ہو سکے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے تمام احکام کو ڈائریکٹ سمجھنے والے ہو جائیں، اور جو احکام کلیئر نہیں ہیں ان کے تعلق سے وہ اجتہاد، استنباط اور قیاس کی بھی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ ایسے لوگ تمام نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند مشہور علماء تھے، دین کے ماہر تھے، باقی دوسرے لوگ آ کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ فلاں صحابی کو دین کا یہ موٹا سا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دیہاتی آدمی آ کر کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، اتنا موٹا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ کئی واقعات اس طرح کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگرچہ ہر آدمی اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو خود سمجھے، لیکن ساری انسانیت قرآن کے احکام کو، حدیث کے احکام کو ڈائریکٹ سمجھنے لگے اور مسائل کو نکالنے کی صلاحیت پیدا کر لے، ایسا ناممکن ہوا ہے اور ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کیا کرے، کون سا راستہ اختیار کرے؟ پہلی بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اگر ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، کوئی شرعی عذر ہے، تب وہ قرآن و حدیث کو خود حاصل نہ کرے، ورنہ اصلاً حکم یہی ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو اس کے سامنے پیش آنے والا ہے، ہر کام جو اس کے سامنے پیش آنے والا ہے، اس کے بارے میں وہ علم حاصل کرے۔ اب اگر حاصل نہیں کر سکتا آدمی تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اگر تم مسئلے کو نہیں جانتے ہو، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے ہو، تو آپ اہل ذکر یعنی اہل علم سے معلوم کرو۔ بالبینات والزبور، دلائل کی روشنی میں اور کتابوں کی روشنی میں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ساری انسانیت قرآن و حدیث کو جاننے والی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو نہیں جانتے ہیں وہ اہل علم سے معلوم کریں۔ دوسری بات معلوم ہوئی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے باقی دوسرے لوگوں سے ہٹ کر کے الگ ہیں، حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مطلق علم سے خالی ہو، لیکن اہل علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس سارا علم ہو، اور یہ مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو وہ جاہل ہے۔ جس کے پاس علم دین کا زیادہ تر علم نہ ہو، دین کے بارے میں جس کو گہرائی حاصل نہ ہو، وہ گویا دین سے ناواقف ہے، اور جو دین کے بارے میں بنیادی معلومات رکھتا ہے، دین کے بارے میں زیادہ تر معلومات رکھتا ہے، وہ اہل علم کی کیٹیگری میں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اہل علم سے پوچھیں۔ اہل علم کی تشریح میں کس اہل علم سے پوچھیں، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جس سے آپ مسئلہ معلوم کریں، مفتی یا عالم، اس کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ کی نظر میں وہ شخص صاحب علم ہو، وہ دین کی گہرائی اور گہرائی مضبوطی کے ساتھ دین پر وہ اپنی گرفت اور پکڑ رکھتا ہو، یہ بات تو معلوم ہے۔ ایک دوسری شرط لگائی گئی ہے، وہ شخص عادل ہو، وہ شخص عادل ہو یعنی متقی و پرہیزگار بھی ہو، سچ بولنے والا ہو، دنیا پرست نہ ہو، دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے اور مسئلے بیان کرنے والا نہ ہو۔ آپ کو اس عالم کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کا پہلے سے یقین ہو کہ ایسا آدمی نہیں ہے، عادل آدمی ہے، تب اس سے مسئلہ معلوم کیا جائے۔ ورنہ اگر آدمی عالم بھی ہے
لیکن اس کے بارے میں ہم کو ایک مثال ایسی مل گئی جس سے معلوم پڑے کہ یہ آدمی دنیا پرست ہے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی خوف اور لالچ کے لیے دینی مسائل کو توڑ مروڑ کے بیان کرتا ہے، تو پھر ایسے عالم سے مسئلہ معلوم کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی بالبینات والزبر، اہل علم سے پوچھئے دلائل کی روشنی میں اور کتابوں کی روشنی میں، یعنی صرف یہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مسئلہ کس دلیل کی روشنی میں ہے، قرآن میں یا حدیث میں یا کسی کتاب میں یہ چیز کہاں کیسے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ حالانکہ ایک عام آدمی کو اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا، عام آدمی جو قرآن و حدیث کا معنی مفہوم نہیں جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی آیت پیش کر دی جائے اس کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے جو اس مسئلے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے یا دوسرا مفہوم ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں پائے گا، وہ عام آدمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دلیل اور کتاب کی روشنی میں پوچھئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دلیل پوچھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس نے مسئلہ بیان کیا ہے کیا اس کے پاس اس مسئلے کے جواب میں قرآن کی یا حدیث کی کوئی دلیل تھی، یا وہ صرف قیاس اور عقل سے مسئلہ بیان کر رہا تھا، یا کسی عالم کا قول صرف بیان کر رہا تھا، یا وہ اجماع بیان کر رہا تھا، کس کیفیت میں اس نے مسئلہ بیان کیا ہے، کم سے کم اتنی بات کلیئر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ نے مسئلہ معلوم کیا اور اس عالم نے آپ سے بتلایا کہ یہ فلاں مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے، یہ اجماع فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو دوسرے عالم نے دوسرا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ کے سامنے اب دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ دلیل کی روشنی میں ایک عالم نے بیان کیا ہے، ایک عالم نے اجماع کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ بات کلیئر ہے کہ اجماع زیادہ وزنی ہے، اس لیے اس کے اجماع والے قول پر عمل کیا جائے گا۔ ایک عالم نے مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے، بھئی اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن یہ میری سمجھ سے ایسا ہونا چاہیے، اس نے بیان کیا۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس مسئلے کے عالم صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کسی دوسرے عالم سے معلوم کریں گے یا کہیں بھی ہم اس مسئلے کی دلیل پڑھ لیں گے اور دلیل کی روشنی میں اس عالم کا اس عالم سے اختلاف ہو جائے گا تو فوراً ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس کے پاس دلیل ہوگی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے پہلے عالم کے پاس دلیل نہیں تھی، وہ محض رائے کے طور پر بیان کر رہے تھے۔ اس لیے عام آدمی کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو وہ لوگوں سے یہ بھی معلوم کر لیا کرے کہ اس کے پیچھے دلیل و ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، کہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب عام آدمی بھی اہل علم سے مسائل کو معلوم کرنا شروع کرتا ہے تب اس کے سامنے اختلافات آتے ہیں۔ عام آدمی بھی اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں علماء کی صرف ایک رائے ہو، ایک شہر میں ایک مسلک میں مختلف رائے اس کو مل جائے گی۔ اب وہ کیا کرے؟ تو بنیادی بات تو یہ ہے، سب سے بنیادی بات ایسی صورت میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں اولو الامر کا یعنی حکام کا یا علماء کا اختلاف آپس میں پیدا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یعنی علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کے حل کے لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے اہل علم کی طرف۔ اب جب اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر اہل علم میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، یعنی آدمی چاہتا تو ہے کہ ہم مسئلے کو قرآن و حدیث سے حل کریں، اس اختلاف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس آیت کریمہ کی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے خود قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کے لیے پھر اہل علم کی طرف رجوع کرے گا اور اہل علم کے درمیان اختلافات پائے جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جب وہ کسی مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف دیکھتا ہے، لوگوں سے دلائل معلوم کرنے کے باوجود، تحقیق کرنے کے باوجود اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس مسئلے میں تو بہت بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے اور تمام لوگ اپنی اپنی دلیلیں اپنے اپنے پروف دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں، اب وہ ایک آدمی کیا کرے؟ اس سلسلے میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ دیکھیں علماء کی اطاعت سے نجات نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو علماء کے اطاعت سے اپنے آپ کا اپنا منہ موڑ لے گا سوائے گمراہی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا لے گا، جاہل لوگ رہ جائیں گے، انہی جاہلوں کو لوگ اپنا سردار اور رہنما بنا لیں گے، فافتوا،
انہی لوگوں سے فتویٰ پوچھنا شروع کر دیں گے. فضلوا واضلوا، علماء کے چلے جانے کے بعد میں جب غیر عالموں سے، جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اب بھی علماء کا دامن چھوڑ کر کے کوئی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے. یا تو خود عالم ہوگا، اگر غیر عالم ہے تو علماء کا دامن اسے پکڑنا ہی ہوگا. اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جب علماء کے درمیان اختلافات ہیں تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں. پہلی رائے تو یہ ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں سے اسے جو سب سے زیادہ آسان معلوم ہو، سب سے زیادہ آسان، اس پر وہ عمل کرے. کسی مسئلے میں مختلف رائے ہے، ان تمام رائے میں سے جو آسان معلوم پڑے اس پر عمل کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آسان ہے، آسانی اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یرید اللہ بکم العسر ولکن یرید بکم الیسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ دینی احکام کے ذریعہ دشواری نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے بلکہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. گویا مذہب اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ آسانی والا مذہب ہے. اس لیے جب اختلافات پیدا ہو جائیں اور آدمی کسی بھی طرف رجحان نہ پیدا کر سکے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ آسان پر عمل کرے. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ ایک عام آدمی مختلف اقوال میں سے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی طرف اس کا جھکاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو اجازت ہے ان تمام علماء میں سے جس پر اس کا دل مطمئن ہو، جس پر زیادہ اسے اطمینان ہو، اس کے قول کو اختیار کر سکتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان تمام اختلافی اقوال میں سے جو قول سب سے زیادہ دشوار اور مشکل ہو، جو قول سب سے زیادہ دشوار اور مشکل ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے. دلیل یہ ہے کہ دین کے کام نفس پر شاق گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں، اور بے دینی کے کام نفس کے لیے آسان معلوم پڑتے ہیں. اس لیے جو دین کا کام ہوگا وہ مشکل ہی ہوگا. جو مشکل معلوم پڑے سمجھ لینا چاہیے وہی دین کا کام ہے، جو آسان معلوم پڑے سمجھ لینا وہ دین سے ہٹ کر کے ہے. ایک دلیل یہ بھی ہے. ایک دوسری دلیل بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرمایا ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما. دوسری روایت میں آتا ہے الا اختار ارشدہما، جامع ترمذی کی روایت ہے. عمار کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ان کو دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے تو یہ اس کام کو اختیار کرتے ہیں جو ان دونوں کاموں میں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. دوسری روایت میں آیا اشدہما، اس کام کو اختیار کرتے ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دو چیزوں میں سے اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو مشکل ہوتی ہے. لہٰذا مشکل چیز کو اختیار کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے. اس لیے اگر علماء کے مختلف اقوال ہو تو ان میں مشکل قول کو اختیار کرنا چاہیے. ایک قول یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ ان تمام اختلافی اقوال میں سے جو قول زیادہ احتیاط والا ہو اور جو قول تمام اختلافات سے نکال دینے والا ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. جو قول سب سے احتیاط والا ہو اور جو قول تمام قسم کے اختلافات سے نکال دینے والا ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کچھ لوگ حرام کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ حلال کہہ رہے ہیں. اب ایسی صورت میں احتیاط کے طور پر ہمیں اسے حرام سمجھ لینا چاہیے. فتویٰ نہیں لگانا ہے، اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا ہے، یہ خود کے لیے ہے. ایک عام آدمی خود کس پر عمل کرے، اختلافی مسائل میں سے کون سا عمل، کون سا مسئلہ اپنے لیے کیا اختیار کرے. تو احتیاط اس میں ہے کہ کچھ لوگ اس کو حلال کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ حرام کہہ رہے ہیں، تو اس کو حرام سمجھ لینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ وہ حرام ہے، لیکن عمل کے معاملے میں ہم کو احتیاطاً اس حلال چیز سے بچ کر کے یہ تصور کرنا چاہیے کہ حرام ہی اگر سمجھ لیا جائے تو کم سے کم ہم حرام میں مبتلا نہیں ہوگے. کیونکہ ممکن ہے اگر حلال سمجھ کر کے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو حرام میں مبتلا ہو جائے بعض لوگوں کے قول کے مطابق. تو اختلاف سے نکلنے کا راستہ یہ ہے اور احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ جب حلال اور حرام میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو حرام سمجھ کر کے اس سے پرہیز کیا جائے. کیونکہ جو حلال کہہ رہا ہے وہ اس کو ضروری نہیں کہہ رہا ہے، اس کو ضروری نہیں. مثال کے طور پر
حالانکہ یہ مثال پورے طور پر تو فٹ نہیں ہو رہی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ مثال یہ ہے کہ کیکڑا یا کچھوا، یہ اس طرح کی بہت سی سمندری چیزیں ہیں، سمندری جانور، جن کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور صحیح بات بھی یہی ہے حدیث کی روشنی میں، کہ سمندر میں رہنے والے، پانی میں رہنے والے تمام قسم کے جاندار، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، اگر وہ نقصان دہ نہیں ہیں تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، دلیل بھی اس کے ثبوت ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھوا حلال ہے، وہ ضروری تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں مچھلی حلال ہے، اگر آدمی مچھلی ہی کو حلال سمجھ کر کے کچھوے سے پرہیز کرے تو ایسی صورت میں وہ کچھوا حلال کہنے والے لوگوں کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا اور حرام کہنے والے لوگوں کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دونوں قسم کے اختلافات سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا اور احتیاط پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن ایک مثال ہے جو ہم نے بتایا فٹ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مثال ایسی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل موجود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ احتیاط والے اور اختلاف سے نکلنے والے مسئلے کو اختیار کیا جائے۔ ایک دوسری مثال لی جائے، مان لیجیے کسی عمل کو کچھ لوگ واجب کہتے ہیں، کچھ لوگ صرف مستحب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوتے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک واجب ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک صرف مستحب اور مندوب ہے۔ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی لی جائے، یعنی اس کو واجب سمجھ لیا جائے، تاکہ اگر واجب ہی ہو حقیقت میں تو ہم گنہگار نہ ہوں۔ اسی طرح کسی چیز کو کچھ لوگ پاک کہتے ہیں، کچھ لوگ ناپاک کہتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہم پرہیز کریں، دوری اختیار کریں۔ جیسے مثال آئی تھی کتے کا جھوٹا، کتے کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے، کچھ لوگ پاک کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ناپاک کہہ رہے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے یا کتے کا لعاب لگ جائے تو ہم اس کو ضرور صاف کر لیا کریں۔ احتیاط اس میں ہے تاکہ دونوں قسم کے اقوال پر عمل ہو جائے اور احتیاط پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ تیسرا قول ہے، اور یہ قول مجھے زیادہ بہتر معلوم پڑتا ہے۔ زیادہ بہتر کیوں معلوم پڑتا ہے؟ اس کے کچھ دلائل میرے پاس ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 52، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہم المشبہات۔ حلال کلیئر ہے، واضح ہے، حرام کلیئر واضح ہے، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کے اندر حلال و حرام ہونے میں کلیئرٹی نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یعلمها کثیر من الناس، ان غیر واضح چیزوں کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، غیر علماء کو معلوم نہیں ہے۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی ان مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ اپنی عزت اور اپنا دین دونوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں میں ڈال دے، اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو دوسرے کے چراگاہ کے ایک دم بارڈر پر، کنارے پر لے جا کر کے اپنے جانور کو چرا رہا ہے۔ اب اس بات کا امکان ہے کہ وہ ذرا سا غافل ہو جائے اور جانور دوسرے کے چراگاہ میں منہ ڈال دے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں میں آدمی خود بچنے کی کوشش کرے، مشتبہ چیزوں میں نہ پڑے۔ وہ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے، جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اور وہ کام کیجئے جس کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 2 طرح کے مسائل آئیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے جس پر عمل کرنے کی صورت میں ہم ڈاؤٹ سے نکل سکیں، شک اور شبہ سے نکل سکیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھول جانے والے شخص کے لیے مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر کوئی آدمی یہ بھول جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، یہ 3 رکعت نماز والی تھی، وہ بھول گیا کہ 2 رکعت 3 رکعت پڑھی ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اسے کم والے درجے پر تصور کرنا چاہیے، یعنی اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، یا 4 اور 3 میں شک ہو گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے ہم نے 3 ہی پڑھی ہے۔ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بائی چانس اس سے واقعی غلطی ہو گئی ہوگی تو 1 رکعت اور پڑھنے سے وہ غلطی پوری ہو جائے گی، اور دونوں صورتوں میں اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی صورت میں کم والے مسئلے کو، کم والی رکعت کو شمار کرنے کا حکم دیا ہے،
لہٰذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو اختلافی مسائل میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور اختلافات سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے محدثین بہت سے مسائل میں اختلافات کو، ان کے دلائل کو، تمام باتوں کو، اپنے رجحانات کو سب کچھ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَالْأَحْوَطُ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک اس مسئلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے، مگر آخر میں کہتے ہیں یہ سب کچھ مسئلہ بیان کرنے کے باوجود میرے نزدیک احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایسے عمل کرنا چاہیے تاکہ اختلافات سے آدمی نکل جائے اور کسی قسم کے شک شبہ میں مبتلا نہ رہے۔ یہ مسئلہ ہے عام آدمی کے لیے کہ جب بھی علماء کے درمیان وہ اختلافات دیکھے اور مختلف قسم کے اقوال اس کو نظر آئیں، ان اقوال میں سے کسی بھی قول کو وہ صحیح یا غلط نہ کہہ سکے دلیل کی روشنی میں، کوئی دلیل واضح نہ ہو سکے، علماء سے برابر رابطہ کرنے کے باوجود، ایک دوسرے سے پوچھنے کے باوجود کسی طرف اس کے دل کا جھکاؤ پیدا نہ ہو سکے، اس کو اطمینان نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط والے مسئلے پر عمل کر لے تاکہ وہ تمام قسم کے اختلافات سے نکل جائے اور ان تمام قسم کی روایتوں پر بھی اس کا عمل ہو جائے۔ لیکن آدمی کی تین حیثیت ہوتی ہے، یا تو وہ عالم ہوتا ہے، یا وہ عالم تو نہیں ہے لیکن وہ ایک عام آدمی اور عالم کے بیچ کی کیٹیگری کا ہے، یعنی وہ عالم تو نہیں ہے لیکن بہت سی کتابوں کا اس نے مطالعہ کر رکھا ہے، وہ بہت سی باتوں کی دلیلوں کو جانتا ہے، بہت سے مسائل کو جانتا ہے، کئی علماء سے اس کے روابط ہیں، وہ دین کو، دلیل کو کسی حد تک سمجھ رہا ہے، قرآن و حدیث کو ترجمے سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آدمی اور ایک آدمی جو بالکل دین سے ناواقف ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ بیچ کا آدمی ہے، نہ عالم ہے اور نہ بالکل ہی جاہل ہے، بیچ کا آدمی ہے۔ اگر کوئی ایسا بیچ کا آدمی ہے جو قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھ رہا ہے، اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت کچھ اس کو دینی سمجھ اور شعور بھی حاصل ہو چکا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً اہل حدیث حضرات میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے علم کو حاصل کرنے کی، اور الحمدللہ عالم اور جاہل کے درمیان کی ایک کیفیت ہمارے عوام کی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر مسئلے کو دلیل کی روشنی میں سمجھنے اور تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں، دلائل اور علماء کے اقوال اور تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان میں سے زیادہ قابل اطمینان کیا ہے۔ بہت مشکل مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے بہت سے مسائل ایسے بیان کیے گئے ہیں جن میں آپ کے سامنے مسئلے کو بیان کرتے ہی ایک دل کا جھکاؤ پیدا ہو گیا ہوگا، معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آدمی درمیان کا ہے تو اسے چاہیے کہ علماء کے اقوال کو اس طرح سے جمع کرے، ان کے دلائل کو جمع کرے اور پھر وہ خود سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ بظاہر مشکل تو ضرور ہے، لیکن دنیاوی علوم کو حاصل کرنا اور اس کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے اس سے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ الدین یسر کا یہی معنی ہے کہ دین آدمی حاصل کرنا چاہے تو دنیا کے مقابلے میں بہت آسان ہے، لہٰذا ایک درمیانی قسم کا آدمی یہ طریقہ اختیار کرے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد میں اور اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد میں اس کا دل جس بات پر مطمئن ہو اس پر اسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو ذکر کیا، حسن درجے کی روایت ہے، استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، استفتی قلبک، اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھ لیا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک عام آدمی جس کو دین کے بارے میں کوئی جانکاری شد بدھ نہیں ہے، اگر وہ دل سے اپنے مسئلہ پوچھنے لگے گا تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل اب اس لائق ہو چکا ہے کہ وہ ان کو دینی مسائل میں کچھ بتا سکے، کچھ فتویٰ دے سکے، رہنمائی کر سکے۔ استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، آپ نے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کرو، اگرچہ مفتی حضرات جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ آپ کو فتویٰ دے چکے ہوں، مفتی صاحب نے آپ کو فتویٰ دے دیا لکھ کر کے، لیکن آپ دینی شعور اور سمجھ رکھتے ہیں تو آپ تمام قسم کے دلائل کو جمع کرنے کے بعد میں ان کے درمیان خود آپ صحیح و غلط کو سمجھنے کے بعد میں اپنے دل سے پوچھ لیجیے آپ کا دل کس بات کی طرف مطمئن ہے۔ یہ عام آدمی سے ہٹ کر کے درمیانی قسم کے آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اپنے دل سے بھی وہ مسئلہ معلوم کر لے، اس کا دل جس چیز کی طرف رہنمائی کرے اسے چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ لیکن علماء کے رابطے میں رہنے کے بعد علماء کے دلائل کو دیکھنے کے بعد میں اور اپنے آپ کو متوسط طبقے کا سمجھنے کے بعد میں اگر اس کا دل
اس لائق ہو چکا ہے کہ وہ دلائل کو دیکھ کر کے کسی طرف رجحان پیدا کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے دل سے بھی تمام قسم کے دلائل، تمام قسم کے معاملات کو سامنے رکھنے کے بعد میں اپنے دل سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرے، اور جس طرف رجحان ہو اس طرف اس قول پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، البر حسن الخلق، نہایت اہم نیکی اچھا اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وخشیت ان یطلع الناس علیک، اور گناہ وہ ہے، گناہ کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، گناہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ کے دل میں کھٹک، شک، شبہ پیدا ہو جائے۔ مسئلہ تو بیان کیا گیا ہے، لیکن اسے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، ابھی آپ کا دل مطمئن نہیں، دل کے اندر ابھی شبہ ہے، اور آپ کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اس کام سے دوسرے لوگ واقف نہ ہو جائیں، بس سمجھ لیجیے گناہ کا کام ہے۔ جس کام کو کرتے وقت آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اور آپ یہ چاہتے ہو یہ کام لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر کے کرنا چاہیے، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، خبر نہ ہو جائے، چھپانا چاہتے ہیں آپ اس کو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا دل آپ کو اب بتلا رہا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے گناہ کا کام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرے، شک پیدا کرے، وخشیت، اور آپ ڈر رہے ہوں، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس پر آگاہ نہ ہو جائیں۔ درمیانی قسم کے آدمی کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی جب وہ مختلف قسم کے اقوالات کو دیکھے اور سمجھے اور لوگوں سے رابطہ کرے، لیکن اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا ہے، اب وہ یہ دیکھے کہ علماء میں سے کون سا عالم اس کی نظر میں علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کون سا عالم سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ اس عالم سے مسئلہ معلوم کرے۔ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ دوسرے علماء سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ دوسرے علماء سے معلوم کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ کسی ایک عالم سے مسائل معلوم کرنا شروع کر دے، کسی ایک عالم کو جس پر اسے اطمینان ہو ہر اعتبار سے، اس عالم سے وہ مسئلہ معلوم کرنا شروع کر دے۔ لیکن یہ تقریباً یہ شکل ملتی ہوئی اسی سے ہے جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، یعنی جب عوام کو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو صاحب علم ہیں نہیں، اجتہاد کر نہیں سکتے ہیں، تو ضرور ہے کسی امام کا دامن پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ ائمہ کے مقلدین نے یہی کام کیا، کسی امام کو پکڑ لیا اور اس امام نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دوسرے اماموں، دوسرے علماء کے اقوال کو دیکھیں گے بھی تب بھی ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے اس میں۔ اب اس کے لیے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا دامن پکڑ لیتا ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں ایسا، لیکن شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس عالم کے قول پر آپ عمل کر رہے ہیں آپ خود اس کی شخصیت کے بارے میں واقف ہو، آپ کو پتا ہو کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے کہہ دیا بہت بڑے بزرگ تھے، کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ، کوئی سند ثبوت نہیں ہے، بس کسی کے کہہ دینے پہ ہم نے بزرگ مان لیا، ایسا نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہو اس شخص کے بارے میں، اور یہ بھی معلوم ہو کہ واقعی اس شخص نے ہی یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے بیان کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ ہے، اب نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر کے ہمارے پاس تک کوئی سند موجود ہے، نہ کسی کتاب میں سند بیان کیا گیا ہے، اور نہ کوئی ایسی تفصیل موجود ہے، صرف کہہ دیا جاتا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، حنفیہ کا ایک قول ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس عالم سے، اس کی شخصیت سے ہم خود واقف ہوں، اور یہ معلوم ہو کہ اس کا قول یہی ہے، سند کے ساتھ، پروف کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس عالم نے یہی بات بیان کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس عالم کے سلسلے میں یہ گمان نہ رکھیں کہ اس کے تمام مسائل غلطی سے پاک ہیں، وہ معصوم الخطا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا صحابی ایسا نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم الخطا ہو، اس سے غلطی نہ ہو، ایسا ہی نہیں۔ اسی لیے تمام ائمہ نے، خصوصاً ائمہ اربعہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمام لوگوں کے قول کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تمام ائمہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے
کہ جب بھی ہمارا قول کتاب و سنت کے خلاف معلوم پڑے تو ہمارے قول کو، ہمارے فتوے کو دیوار پہ مار دو، کتاب و سنت پہ عمل کرو۔ تو تمام ائمہ کی یہی تعلیم ہے اور یہی صحیح موقف ہے کہ ہم کسی امام کو معصوم نہ سمجھیں، ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جیسے اور لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہمارے امام اور ہمارے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس بات کا یقین رکھیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ چلنے والا بنائیں، کسی امام کا پیروکار اور مقلد نہ بنا لیں۔ یعنی امام سے مسئلہ تو معلوم کریں، لیکن ہمارے دل کا رجحان اس عالم کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز وہ عالم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس عالم کو صرف ایک وسیلہ، ایک واسطہ سمجھیں، ایک راستہ سمجھیں۔ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ کسی مؤلف کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس مؤلف سے محبت تو پیدا ہو جاتی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، مگر ہمارے دل کا رجحان اس کتاب کی باتوں پر ہوتا ہے، نہ کہ اس عالم کی طرف ہوتا ہے۔ ہماری محبت کا اصل مرکز اس کتاب کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ہماری محبت کا اصل مرکز وہ امام یا عالم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نے جو مسئلہ دلائل کی روشنی میں بیان کیا اس پر ہمارا رجحان ہونا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف رجحان ہونا چاہیے۔ اور جب بھی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس فلاں عالم یا ہمارے فلاں امام کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو انہی ائمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کو فوراً ترک کر کے فوراً کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہی تمام صحابہ کرام کا منہج ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو جیسے ہی حق کا علم ہوا ہے فوراً انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ایک موقع پر ایک شخص نے کوئی مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر عمر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسنے لگے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر وعمر، میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور تم جواب میں مجھ سے کہہ رہے ہو کہ حضرت ابوبکر اور عمر نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں دوسرے کا قول لا رہے ہو، اتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر تم ایسے ہی رہ گئے تمہارے اوپر آسمان سے بارش ہو سکتی ہے پتھروں کی، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو حق کا پابند ہونا چاہیے۔ کسی امام، کسی بھی عالم کا عقیدت مند اتنا نہ ہو جائے آدمی کہ ساری توجہ، سارے مرکز کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اسی کی طرف ہو جائے، یہ غلط رویہ ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس عالم کو، جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں، صرف اسی کے فالوور، اسی کے متبعین اور مقلدین سے اپنی محبت کو خاص نہ رکھیں، بلکہ تمام اہل ایمان سے ہم محبت رکھیں، اور جو اس امام سے ہٹ کر کے دوسرے امام یا دوسرے عالم کو فالو کرنے والے ہیں ہم اس سے دشمنی اور عداوت نہ رکھیں، جیسا کہ ہمارے یہاں مسلکی تناؤ کی بنیاد پر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کا تعلق ایمان اور کفر سے ہونا چاہیے، نہ کہ مسلک یا کسی امام اور عالم کی عقیدت سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں، یہ آدمی اس امام اور عالم سے خود واقف ہو، اس کو اس بات کا یقین ہو، پروف ہو کہ یہ اسی کا قول ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ ہو کہ ہمارا امام یا ہمارا عالم معصوم نہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو حق کا پابند کر رہا ہو اور وہ اپنے عالم کے متبعین ہی سے دوستی اور دشمنی نہ رکھتا ہو بلکہ سارے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہو۔ اگر یہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ایک عام آدمی کو اس بات کی اجازت ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو بھی اہل علم آپ کی نظر میں معتبر ہے آپ اس سے مسئلہ معلوم کر لیجئے، دلائل کی روشنی میں، کتاب کی روشنی میں، لیکن اپنی توجہ کا مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کو رکھیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی پابندی کا ہم سب کو پابند بنایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر کے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر کے اس کے خلاف کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، حدیث کا فیصلہ یہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے امام، اپنے عالم کے قول پر ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو آدمی علم کے باوجود اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کے ایک دوسرے راستے پر چلتا ہے، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کے ایک دوسرے راستے پر چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس غلط راستے پر جا رہا ہے ہم اس کو اس جگہ سے واپس نہیں لائیں گے، اسی طرف اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اس کا انجام جہنم ہے، ساعت مصیرہ، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ لہٰذا اصلاً آدمی کو کتاب و سنت کا پابند ہونا چاہیے، اور اختلافی معاملات میں جس عالم پر اس کو اطمینان ہے اس عالم سے وہ مسائل کو معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔